اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. پہچان دیکھیے کتنا اسپشٹ کہہ دیا اللہ نے. جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں، جب یہ ہم سے اور آپ سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہم تو مومن ہیں، ہم تو تمہارے بھائی ہیں. اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ، لیٹنا جاگنا ہمارے ساتھ، کاروبار ہمارے ساتھ، کھانا بزنس ہمارے ساتھ، سب کچھ ہمارے ساتھ. یعنی نمازیوں کے پاس، مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مومن ہیں. قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ. اور جب یہ اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہی جیسے بے نمازیوں کے پاس، اپنے ہی جیسے اڑیل لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. ایسی قسم نہیں دیکھنے کو ملے گی. ہمارے پاس، مومنوں کے پاس آئیں تو کہیں ہم مومن ہیں، اور اپنے چیلوں کے پاس جائیں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. یہ منافق کی بہت بڑی تیسری قسم ہے. منافق کو چین نہیں ملتا. آج میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج اس جلسے میں جب تک میں تقریر کروں آپ سے، ہر آدمی یہاں جو بیٹھا یہ غور کرے کہ ہم مومن ہیں یا کافر تو نہیں کہہ سکتا ہوں، یا منافق. مومن ہے یا منافق؟ کہیں نفاق کی علامتیں تو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. منافق بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کو چین و سکون نہیں ملتا ہے. کبھی یہ صحیح، کبھی یہ صحیح، کبھی ادھر آتا ہے. ارے مومن اگر ہوگا تو اس کا دل نماز کی طرف لگا ہوگا. رجل قلبہ معلق فی المساجد. ایک اذان ہوئی، نماز پڑھ کے آیا ظہر کی، کام کرتا جا رہا ہے اور دماغ لگا ہوا ہے اللہ کا عصر کا وقت ہو، میں عصر کی نماز پڑھنے جاؤں. عصر کی نماز پڑھ کے آیا، کام کر رہا ہے، اللہ کا مغرب کا وقت ہو، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کب نماز کا وقت ہو میں نماز کے لیے جاؤں. مغرب پڑھ کے آیا کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے. کھانا کھایا، بار بار نظر ڈالتا اللہ کب عشاء کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھنے جاؤں. عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے، بستر پہ سوتا ہے. رات میں کئی مرتبہ اٹھتا ہے، بار بار آسمان پہ نظر ڈالتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، موبائل کی لائٹ جلا کر دیکھتا ہے اللہ کب فجر کا وقت تو میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. مومنوں کی پہچان تو یہ ہے کہ ان کی کروٹیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں. ان کی کروٹیں، ان کی رات کی نیندیں پوری کی پوری رات بستروں پر نہیں گزرتی ہے. وہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، وہ تہجد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں کہیں یہ نفاق ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا ہے، کہیں یہ منافقت ہمارے اندر تو نہیں ہے. ہم نے فجر چھوڑی، ظہر کا وقت ہوٹلوں میں گزر گیا، عصر کے وقت چائے نوشی میں چلا گیا، اور مغرب کے وقت ہم نے اپنے یار دوستوں میں گزار دیا. عشاء کی نماز کے وقت بھی ہم نے بستروں پہ گزار دیا. ہم نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، اور ہم بستر پہ گئے تو کیسے ہمیں نیند آ گئی، کیسے ہمیں نیند آ گئی. فرمایا اے عبداللہ اذا سیت فلا تنتظر الصباح. اے عبداللہ جب رات ہو جایا کرے، بستر پہ سونے جایا کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں صبح تم اٹھو گے تو مردہ کہلاؤ یا زندہ کہلاؤ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اے عبداللہ جب صبح بستر پر زندہ اٹھو تو رات کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں رات میں تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو. مومن وہ ہوتا ہے جس کو ایک گھنٹے کا بھی انتظار
इंतजार नहीं होता है, मोमिन वो होता है जो शाम का इंतजार नहीं करता है। मोमिन तो वो होता है कि जो जब भी नमाज पढ़ता है वो उसको अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ता है कि अब इस नमाज के बाद हमारा अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ जाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तअब्बुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। जब तुम नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो तो रुखसत करने वाले किसी नमाज पढ़ो, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ये समझ लो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, पता नहीं अब दूसरी नमाज का वक्त हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तुम उस नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझोगे तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे और अपने रब को मनाने की कोशिश करोगे। उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, उसमें कौवे की चोंचें नहीं होंगी, उसमें उठा पटक नहीं होगी, उसमें एक्सरसाइज नहीं होगी, उसमें कसरत नहीं होगी। उसके अंदर ठहराव होगा, खुशू होगा, खुशू होगा, और उसके अंदर मुलायमियत होगी, नरमी होगी, और अपने रब से मुनाजात और गुफ्तगू हो रही होगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखिए, मोमिन। आज की तकरीर में हम एक एहसास पैदा कराना चाहते हैं कि हम और आप सब ये सोचें कि हम मोमिन हैं भी या नहीं हैं।